یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جو تمہارے کرنے کا کام یہ ہے وہ یہ کہ اللہ کو رکوع کرو، آمنوا ارکعوا، اللہ کے سامنے جھکو، واسجدوا، اور اللہ کو سجدہ کرو۔ یہ ہے وہ مقام جس کے متعلق بات آئی تھی پہلے کہ یہ سجدہ ثابت ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور وہ قرآن پاک میں اس سجدے کو مانتے ہیں۔ اس لیے آپ حاشیے پہ دیکھیں تو لکھا ہوا ہوگا کہ السجدہ تو عند الامام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، قرآن کی حاشیے پہ لکھا ہوا ہے، کہیں لکھا ہوا ہے؟ شکر ہے جواب دے دیا۔ اچھا، تو اللہ تعالی نے بتایا کہ دیکھو جو تمہارے کرنے کا کام ہے وہ یہ کہ رکوع کرو اور سجدہ کرو اللہ کے لیے۔ حنفی فقہا یہ کہتے ہیں کہ جتنی احادیث میں یہ سجدہ آیا ہے نا، اول تو ان کی سند درست نہیں، اور دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں جہاں جہاں رکوع اور سجدہ دونوں اکٹھے آئے ہیں لفظ، وہاں سجدہ تلاوت مراد نہیں ہے بلکہ وہاں سجدہ عبادت مراد ہے، یعنی نماز کے اندر کا سجدہ، کیونکہ رکوع بھی تو نماز کے اندر ہی ہے نا، اور سجدہ بھی نماز کے اندر ہی ہے، دونوں کو اللہ نے جمع کر دیا، جس کا مطلب ہے نماز پڑھو۔ اور تیسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سورہ حج کی تلاوت کی اور لوگوں نے سجدہ کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوبارہ تلاوت کی تو انہوں نے سجدہ یہ نہیں کیا، اور انہوں نے کہا اس میں اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، ہم چاہیں تو کریں اور چاہیں تو نہ کریں۔ تو کہتے ہیں اگر اس حدیث کو ایسے ہی مان لیا جائے تو بھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سجدے کا کرنا ضروری نہیں، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا موقف بھی یہی ہے، اور مالکی اور حنفی دونوں فقہا اس مقام پہ سجدے کے قائل نہیں ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی 14 سجدے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس سجدے کو تو وہ مانتے ہیں، 2 اس صورت میں ہو گئے سجدے، سورہ صاد جو آگے آ رہی ہے اس میں وہ سجدے کے قائل نہیں ہیں، تو اس لیے ان کے یہاں بھی 14 ہیں، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ چونکہ 15 سجدے مانتے ہیں اس لیے وہ بھی اس میں 2 کے قائل ہیں۔ تو الغرض امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دونوں کے نزدیک یہ سجدہ نہیں ہے، اور امام شافعی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں کے نزدیک یہ سجدہ ہے، اور اس کے باوجود حنفی فقہا کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس پہ سجدہ کر لے اچھی بات، تاکہ ان کی بھی مسلک کی رعایت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اے ایمان والو رکوع کرو، واسجدوا، اور اللہ کے سامنے سجدہ کیا کرو۔ معلوم نہیں تراویح میں ائمہ اس پہ سجدہ کرتے ہیں یا نہیں، حرمین شریفین؟ کہاں؟ نہیں، حنبلی مسلک ہے نا وہاں سعودیہ میں، تو معلوم نہیں وہ حضرات کرتے ہیں اس پہ سجدہ یا نہیں کرتے۔ اچھا، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور عبادت کرو اپنے پروردگار کی۔ تو اللہ تعالی نے 4 چیزیں بتا دی، رکوع، سجدہ اور عبادت 3، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور نیکی کے بھلائی کے کام کرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ، یعنی یقیناً تم فلاح پا جاؤ گے، نیکی کے کام کرتے رہیں۔ یہ دلیل ہے اس کی کہ انسان کو اللہ نے اس بات کی طرف ترغیب دلائی کہ جہاں تک ہو سکے انسان سے نیکی کا کام کرتا رہے، اور اس میں تمام وہ حقوق العباد آ گئے جو بظاہر فرض اور واجب تو نہیں ہوتے لیکن پھر بھی انسان کی توجہ کے مستحق ہوتے ہیں، آدمی وہ کام کرے۔ مثلا اللہ تعالی نے قرآن پاک میں آگے فرمایا کہ وفی اموالہم، لوگوں کے مال میں حق بنتا ہے اس کا جو سوال کرے اور اس کا بھی جو محروم ہو سوال نہ کرے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پودے کو پانی دیا، وہ پودا خشک ہونے والا تھا نا، تو انہوں نے اسے پانی دیا اور یہ آیت پڑھی، اور انہوں نے کہا کہ اس پودے کا بھی حق ہے کیونکہ یہ محروم ہے، سائل نہیں ہے، سوال نہیں نہ کر سکتا،
لیکن محروم ہے پانی سے، تو فرمایا اللہ نے ہمیں پانی دیا ہے، اس میں اس کا بھی حق بنتا ہے۔ وجاہدوا، اور جہاد کرو، شدید محنت کرو، فی اللہ، اللہ کے معاملے میں، حق کا جہاد ہی، جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس سورہ حج کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو جمع فرما دیا، اور فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور اللہ کے راستے میں شدید محنت کرو جیسے کہ محنت کرنے کا حق ہے۔ جہاد کا لفظ آیا تو جہاد کہتے ہیں شدید محنت کرنے کو، اور اس شدید محنت کی آگے قسمیں ہیں۔ کوئی آدمی مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، وہ جہاد۔ دوسرا آدمی اپنے جسم کو خدا کی راہ میں لگاتا ہے، وہ جہاد ہے۔ ایک آدمی علم کے ذریعے کام کرتا ہے، وہ جہاد ہے۔ ایک آدمی تحریر کے ذریعے، لکھنے پڑھنے کے ذریعے کام کرتا ہے، وہ جہاد ہے۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور اللہ کے راستے میں شدید محنت کرو جیسے کہ محنت کرنے کا حق ہے۔ اور یہ جہاد کا لفظ ارشاد فرمایا ہے، قتال کا نہیں۔ اور یہ بار بار عرض کر چکے ہیں کہ دونوں میں ہمیشہ فرق کرنا چاہیے۔ قتال ایک الگ چیز ہے، یہ جو کافروں سے جا کر لڑنا ہے، مرنا اور مارنا، وہ قتال ہے، جہاد نہیں۔ ہمارے ہاں جہاد کا لفظ جو بدنام ہو گیا ہے نا، اس لیے لوگ قرآن میں جہاں بھی جہاد کا لفظ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہاں جہاد مراد ہے، ایسے نہیں۔ مکی صورتوں میں یہ لفظ آیا، وہاں کون سا جہاد کرنا تھا انہوں نے؟ اللہ تعالی نے فرمایا وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اور اس قرآن کے ذریعے آپ کافروں سے جہاد کیجئے، جہادن کبیرہ، بہت بڑا جہاد۔ تو قرآن نے کہ کافروں سے جہاد جو کرنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی دعوت کے ذریعے، اس کے کام کے ذریعے، اس کی تبلیغ کے ذریعے، تو یوں سمجھ لیجئے کہ جہاد بہت بڑا عنوان ہے۔ جہاد ایک مین ہیڈنگ ہے، جہاد، اور اس جہاد کی آگے فردر برانچیز ہیں، ان میں سے ایک شاخ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ لڑائی کیجئے اللہ کی راہ میں۔ تو جہاد سے یہ مراد تھوڑی ہے کہ جہاں بھی جہاد کا لفظ آ گیا اس سے مراد یہ ہے کہ اٹھو اور کافروں کو مارنا شروع کر دو، بلکہ ہر جگہ کے مناسب ہے چیز۔ یہ اتنی بڑی ہیڈنگ اگر آپ جہاد کی دیں گے، اس کے آگے آپ 10 برانچز اس کی بنا رہے ہیں کہ اچھا یہ مال کے ذریعے کوشش کرنا ہے، یہ پیسے کے ذریعے ہے، یہ اولاد کے ذریعے ہے، یہ علم کے ذریعے ہے، یہ قرآن کے ذریعے ہے، یہ سیاحت کے ذریعے ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں شامل ہو جائیں گی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے لیے جہاد کرو، اپنے نفس سے جہاد کرے، اور اپنے نفس کی خواہشات کے سامنے ہتھیار نہ ڈالے۔ نفس میں جو برائیاں آ جاتی ہیں ان پر قابو پائے، نفس میں غصہ اس کا عنصر آ جاتا ہے، اس پہ قابو پائے۔ نفس خوشامد کی وجہ سے غلط فیصلے کرنے لگ جاتا ہے، لوگوں کا حق مارنے لگ جاتا ہے، اپنے نفس سے مجاہدہ کرے، کبر آ جاتا ہے، اور بیسیوں چیزیں ہیں۔ علیاذ باللہ شیطان نفس کے ذریعے انسان کو گمراہ کرتا ہے، اپنے نفس سے جہاد کرے، یہ اللہ کی راہ میں بہت بڑا جہاد۔ دل سے جہاد کرے، دل اس کا اللہ کی طرف مائل رہے، اللہ کی اطاعت میں کوشش کرتا رہے، یہ دل کا جہاد ہے۔ اپنی روح سے جہاد کرے، اللہ کی طرف توجہ ہر وقت مستقلاً رہے، اور جہاں تک ہو سکے نیکی کے کام کرتا رہے۔ اللہ نے نیکی کے کاموں کے بعد جہاد کا حکم دے دیا، تو اس کا مطلب ہے شدید کوشش کرنا، بہت محنت کرتا رہے۔ تو بہت محنت تو اسی وقت ہوتی ہے جب آدمی اپنے آرام کو تج دے، آرام کو کم کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھتے تھے، اللہ کے حضور میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، وہ جہادی کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نفس کچلا جاتا ہے، پوری پوری رات اللہ کے حضور میں جاگنا بہت سے لوگوں کا معمول تھا۔ اگرچہ یہ زیادہ اچھا طریقہ ہے کہ آدمی رات کو کچھ دیر سو جائے اور پھر باقی رات اللہ کی عبادت میں بسر کرے، کیونکہ اللہ نے خود فرما دیا ہے کہ ہم نے رات کو سکون کے لیے پیدا کیا ہے۔
تو آدمی تھوڑی دیر سو جائے تاکہ ادب کی وجہ سے رعایت ہو جائے. اور ایسے بھی تھے جو رات رات بھر خدا کو یاد کرتے تھے، علم تھا، اس کی بحث تھی، مذاکرے تھے، قرآن کریم کی تلاوت تھی، سجدے تھے. یہ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تھے. دن میں جہاد کرے، خدا کے دین کے لیے کام کرے، محنت کرے، جو وقت بچ جائے اسے اللہ کے دین کے لیے لگا دے اپنی ضروریات زندگی کے بعد. ہو وجتباکم، اللہ کی ذات نے تمہیں چن لیا. اس آیت کے سب سے پہلے مخاطب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب نازل ہوئی ہے، اللہ نے فرمایا هو اجتباکم، اللہ کی ذات نے تمہیں چن لیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو انہیں چن لیا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو تھے یہ چنے ہوئے لوگ تھے، اللہ کے بڑے ہی پسندیدہ، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت ہی جن کا تعلق تھا، یہ وہ لوگ تھے. امت تو بعد میں آئی ہے، سب سے پہلا لقب اور خطاب ان کو ملا ہے. اور جساس نے بڑی اچھی اس پہ بات لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اسے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لیے مان لیں تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تعریف میں بہت بڑی آیت. هو اجتباکم، اللہ نے تمہیں چن لیا. اسی لیے سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ من سن منکم، تم میں سے جو آدمی پیروی کرنا چاہے اسے چاہیے کہ وہ پیروی کرے ان صحابہ رضی اللہ عنہ کی جو دنیا سے گزر گئے. اور ایک جگہ فرمایا کہ وَاخْتَارَهُمُ اللَّهُ لِصُحْبَةِ نَبِيِّهِ، اور اللہ نے ان سب کو چن لیا تھا کہ یہ لوگ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اور ان کی صحبت میں رہیں. اتنے پاک لوگ تھے، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک مجلس کے لیے انہیں چن لیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے یہ اتنے اچھے لگتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفقتیں تھیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے حال پر بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو آج رات جائے اور غزوہ خندق میں آپ نے فرمایا اور مجھے خبر لا کے دے کہ کافر کس حال میں، اور شدید ہوا چل رہی تھی اور اتنی قہر کی سردی پڑ رہی تھی کہ منہ باہر نہیں نکلتا تھا. اور میں گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں جو آج ہمیں کافروں کی خبر لا کے دے. اور پھر میں آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور میں سو گیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک مجھے اڑا دی. یہ شفقتیں تھیں، محبت. ان لوگوں کا اتنا زیادہ خیال تھا کہ فرمایا تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی بات مجھ تک نہ پہنچایا کرے. میں چاہتا ہوں دنیا سے جاؤں وانا سلیم الصدر، اور میرا سینہ تم سب لوگوں کی طرف سے ٹھنڈا ہو. جتنے لوگوں نے زیادہ قربانی دی تھی، جتنی ان کی اتنی زیادہ اہمیت تھی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے کسی مسئلے میں خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ عبد الرحمن جو ہیں وہ ایسی بات کر رہے ہیں اور یہ صحیح نہیں ہے. اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سابقون الاولون میں سے ہیں، بہت پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا ان لوگوں میں سے ہیں. پھر عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں اللہ کی راہ میں ستایا گیا، اور عبد الرحمن ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ہجرت کی، اور عبد الرحمن ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد حاصل ہوا. پھر بدری ہیں، احد میں آئے، ہر جگہ، پھر حدیبیہ میں ہیں. ان میں شامل ہیں جن کے لیے اللہ نے جنت کی بشارت دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے اور ان سے راضی تھے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں 6 آدمیوں میں سے ایک منتخب فرمایا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد خلیفہ بن سکتے تھے. اتنے بڑے آدمی. اور خالد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے شکایت کی عبد الرحمن ابن عوف کی تو آپ کو غصہ آ گیا، اور آپ نے کہا اللہ کی قسم خالد تم احد پہاڑ کے برابر سونا خدا کے راستے میں خرچ کر دو، اور یہ جو ہے نا ایک سیر جو بارلے کھانے کی چیز ہے، اسے اللہ کی راہ میں دے دے تو تم اس کے آدھے سیر تک بھی نہیں پہنچ سکتے.
یہ آپس کا حال ہے، اتنا اوپر اور اتنا نیچے کا. اسی لیے اللہ نے فرما دیا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اور تم میں سے جس نے فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا ہے اور اللہ کی راہ میں لڑا ہے اور جو فتح مکہ کے بعد آیا ہے، یہ سب برابر نہیں ہو سکتے. اسی لیے حضرت ابو الدرداء اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما دونوں کی کوشش تھی کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کا اختلاف ختم ہو جائے. اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا شورا فیصلہ کر لے. ان دونوں نے سمجھا کہ یہ بہت اچھی بات ہے، شورا میں بات چلی جانی چاہیے. اور یہ جب جا رہے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیغام دینے تو عبد الرحمن ابن غنم رضی اللہ عنہ نے بٹھا لیا انہیں، وہ شام کے فقیہ تھے. انہوں نے کہا ابو ہریرہ اور ابو الدرداء تمہیں سوچ نہیں آتی؟ تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ علی رضی اللہ عنہ کو کہتے ہو کہ وہ شورا منعقد کریں اور معاویہ رضی اللہ عنہ کو بلائیں اور یہ کام ہو. انہوں نے کہا علی رضی اللہ عنہ کا پتہ ہے یہ سب سے پہلے اسلام لانے والے لوگوں میں سے، اور پھر انہوں نے ہجرت کی ہے اور پھر بدر میں شامل تھے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے انہیں منتخب فرمایا ہے، اور پھر علی حدیبیہ میں شامل تھے، اور پھر علی رضی اللہ عنہ کو خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. اور پھر وہ خلفاء کے ساتھ رہے ہیں اور وہ ایسے اچھے اور ایسے اچھے، اور معاویہ ان کے مقابلے میں کیا ہیں. اور معاویہ رضی اللہ عنہ تو آتے ہیں اس وقت کے لوگوں میں جو فتح مکہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا تھا جن کو، یہ ان میں سے ہیں. کہاں علی رضی اللہ عنہ اور کہاں معاویہ؟ تم ان دونوں کا مقابلہ کرنے جا رہے ہو. تو ان دونوں نے اللہ سے معافی مانگی، حضرت ابو الدرداء نے بھی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے. انہوں نے کہا اللہ معاف کرے، ہمارے سمجھ میں یہ بات آئی نہیں، یہ اتنے اچھے لوگ. اسی لیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ساری عزت اور احترام کا شرف، اس کے باوجود سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہاں یہ تقابل کرنا ہی غلط. هو اجتباکم، اللہ نے کہا اللہ نے تم سب لوگوں کو چن لیا ہے. اتنے چنے ہوئے لوگ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے جنازہ لایا گیا اور ترمذی کی روایت میں آتا ہے آپ نے جنازہ نہیں پڑھایا اور آپ نے فرمایا خود پڑھ لو. اور یہ بہت بڑی بات تھی، لوگوں نے کبھی دیکھا نہیں تھا کہ کسی مسلمان کا جنازہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھائیں. اور آپ کا چھوڑ دینا کسی جنازے کو پڑھانے کا، یہ مسلمانوں کے لیے بڑے دکھ اور تکلیف کی بات تھی. اور جب جنازہ ہو گیا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ نے یہ جنازہ نہیں پڑھایا. تو آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے یہ عثمان کو برا کہتا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اتنی قدر تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کہ ان کو برا کہنے والا، ان پہ تنقید کرنے والے کا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھایا. اتنے بڑے لوگ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو منبر پر بٹھایا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان ھذا ابنی سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، میرا یہ بیٹا آقا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ اللہ اس میرے بچے کے ہاتھ پہ مسلمانوں کے دو بہت بڑے گروہوں کو جمع کر دے گا. یہ شفقت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے حال. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر آئی، اور جعفر رضی اللہ عنہ بھائی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے. 4 بھائی تھے نا، جعفر، عقیل، طالب اور علی، اور چاروں بھائیوں کی عمر میں 10-10 سال کا فرق تھا. اور ان میں حضرت علی اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے تھے، باقی نہیں ہوئے تھے. تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے اور ان سے بچوں سے پیار کرنے لگے. تو اسماء بنت امیس کہتی ہیں جو ان کی اہلیہ تھی اس وقت، وہ کہتی ہیں میں سمجھ گئی کہ کوئی نہ کوئی بات ہو گئی ہے. تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کہیں جعفر کی شہادت تو نہیں ہو گئی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چچا زاد بھائی تھے نا جعفر،
اتنا اثر تھا کہ چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیا اور آنسو ٹپک پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور فرمایا کہ جعفر کے گھر والوں کو بڑا صدمہ پہنچا ہے، ان کے کھانے کا بندوبست کرو۔ اور 3 دن بعد آئے اور جعفر رضی اللہ عنہ کے بچوں کے بال اتروائے اور ان کی ماں کو کہا کہ ان بچوں کو غسل دو، انہیں نہلاؤ، اچھے کپڑے پہناؤ۔ بس 3 دن ہو گئے ان کے والد کی شہادت کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسما، جعفر کی اولاد دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں میں ان کا وارث ہوں، میں ان کا دوست ہوں۔ اتنی بڑی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جعفریوں کے لیے کہی ہے۔ محدثین کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا اثر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے خاندان میں رہے گا، چاہے وہ قیامت تک ہی کیوں نہ آئیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جعفر کی اولاد دنیا اور آخرت دونوں میں میں ان کا دوست ہوں۔ یہ چنے ہوئے لوگ تھے، اللہ نے اتنی تعریف کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، خلفائے راشدین کو آپ دیکھیں، سب کے سب چنے ہوئے لوگ تھے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دین مکمل ہوتا ہے، نبوت اور جمع اس میں کرو خلافت راشدہ کو، تب مکمل ہوتا ہے۔ خلافت راشدہ کے بغیر دین کوئی چیز نہیں رہ جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، ان کی حکمت عملی کو نافذ کیا ہے انہوں نے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے بڑی اچھی بات ایک کی، وہ کہتے ہیں اس کو ایسے سمجھو خلافت راشدہ کو کہ پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حکم دیا کرتے تھے یہ کام کرو، یہ کرو، یہ کرو۔ اب وہ اس طرح ہو گئے کہ جیسے بادشاہ پردے کے پیچھے بیٹھ جاتا ہے کسی مصلحت سے اور اپنے مشیروں کو، وزیروں کو کہتا ہے یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، تو اس کے مشیر اور وزیر کرتے رہتے ہیں۔ بس ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرما لیا اور یہ خلافت راشدہ کی رہنمائی فرماتے رہے کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی، ان لوگوں کی رہنمائی ایسی ہی ہوتی رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اتنا تعلق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے فرمایا میرے بعد کسی کو نبوت ملتی تو اسے مل جاتی، جنت میں ان کا محل دیکھا۔ اور آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا تھا میں اس میں داخل ہو جاؤں مگر تمہاری غیرت کی وجہ سے نہیں گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار انہیں جنت کی بشارت دی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ تنقید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر پر حملہ انہوں نے کیا تھا، کہتے ہیں نا، اور شبلی بھی بڑے نرم الفاظ میں لکھتے ہیں، اور یہ ان کی غلطیوں میں سے ہے جو انہوں نے کی ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ طبقات ابن سعد کی یہ روایت ہے اور طبقات ابن سعد ہے نہیں، اس لیے ہم اس روایت کی نسبت کچھ نہیں کہہ سکتے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو مزاج میں شدت تھی اس سے بعید بھی نہیں ہے کہ انہوں نے ایسے کیا ہو۔ ہم کہتے ہیں سرے سے یہ روایت ہے ہی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مزاج کی شدت اللہ کے دین کے لیے تھی، سرے سے یہ روایت ہے ہی نہیں۔ اور اگر فرض کر لیجئے یہ روایت ہے بھی، کہیں ملتی بھی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ڈرایا تھا، دھمکایا تھا ان لوگوں کو جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر جمع ہو رہے تھے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے خلاف کرنا چاہتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو کچھ نہیں کہا، انہوں نے کہا جو لوگ جمع ہوتے ہیں نا اس جگہ کو میں توڑ دوں گا اگر یہ روایت مل بھی جائے۔ تو اصل مسئلہ تو وہ تھا۔ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ وہ اخلاق کے اس مقام پر تھیں، کچھ نہیں کہتی تھیں، کچھ نہیں فرماتی تھیں۔ اور یہ ایسے ہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ جماعت میں نہیں آتے، میرا جی چاہتا ہے کبھی کبھی کہ میں لڑکوں سے کہوں کہ تم لوگ لکڑیوں کو جمع کرو اور کسی شخص کو یہاں چھوڑ دوں میری جگہ نماز پڑھائے، اور جا کر میں ان لوگوں کے گھر جلا دوں جو عشاء کی جماعت میں نہیں آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو دھمکی دی ہے۔ بالکل ٹھیک حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا ہے، اگر تو انہوں نے بھی اسی انداز سے کہا ہے کہ اگر یہ لوگ خلافت کے خلاف بات کرنے سے باز نہ آئے
میں ان کا گھر چلا دوں گا. اور جو لوگ کرتے رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ خود ان کے متعلق کیا تھا. ابن قتل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتح مکہ کے موقع پہ کہ اسے قتل کر دیا جائے، اور اتنا زیادہ کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے آ کے اطلاع دی کہ اللہ کے رسول وہ بیت اللہ کے پردوں میں چھپا ہوا ہے، آپ نے فرمایا وہاں بھی اسے قتل کر دو، اسے وہاں بھی مار دیا گیا. یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کیا ہے کہ وہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتا تھا. تو جو لوگ یہاں خلافت کے خلاف جمع ہو رہے تھے، اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ کہا تھا کہ میں اس گھر کو توڑ دوں گا تو کون سی ایسی بڑی بات کہہ دی. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہی تھا نا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ تو اس سے بھی آگے بڑھ گئے تھے، انہوں نے کر دیا ہے اس کام کو. اور جو ان کی خلافت کے خلاف اٹھے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے گھر جلا دوں گا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جا کر باقاعدہ لڑائی کی ہے اور مارا ہے ان لوگوں کو، اور کئی ہزار آدمیوں کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے قتل کیا ہے کہ خلافت ضروری ہے، عثمان رضی اللہ عنہ کا خون بعد میں، پہلے میری خلافت قائم ہونی چاہیے. اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بالکل ٹھیک کیا، انہیں کرنا ہی چاہیے تھا. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے اگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلافت کے باغیوں کے خلاف نہ اٹھتے تو ہمیں پتہ ہی نہ چل سکتا کہ اسلامی مملکت میں جب بغاوت ہو جائے تو باغیوں کے ساتھ کیا کرنا ہوتا ہے. انہوں نے کہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ہمارے امام ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ باغیوں کے معاملے میں. اس لیے آپ حنفی فقہ کی جتنی کتابیں دیکھتے ہیں یہاں جب باغیوں کا تذکرہ آتا ہے نا، ان باغیوں کے تذکرے میں سب لوگ لکھتے ہوئے ملیں گے کہ اس معاملے میں ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیروکار ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے چلیں گے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کیوں یہ جنگ کی تھی؟ اس لیے کہ خلافت کا انعقاد نہیں مان رہے تھے، وہ خلافت کو کھلونا سمجھتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلیفہ راشد ہونے کی گواہی دی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو صرف دھمکی دی تھی، اگر دی تھی تو دھمکی دی تھی کہ میں اس گھر کو توڑ دوں گا. اگر یہاں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے خلاف لوگ جمع ہوتے رہے، ان کے مشورے ہوتے رہے، اور وہاں پر تو حضرت علی رضی اللہ عنہ لوگوں کو قتل بھی کر دیا، تو اس پہ بھی پھر اعتراض ہونا چاہیے نا. اس لیے یہ چنے ہوئے لوگ تھے انسان، بشر تھے، ہو گئی غلطی، ہم معصوم تھوڑے ہی مانے بیٹھے ہیں. ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس آخری معصوم تھے، ان کے بعد معصومیت کسی کے لیے نہیں. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آدمی ان کی برائیوں کو اچھالے یا ان کی کوئی خطا نظر آ گئی تو اس خطا کو لوگوں میں پھراتا پھرے، یہ نہ کرے. اللہ نے فرمایا هو اجتباکم، اللہ نے تمہیں چن لیا. یہ سب سے پہلے یہ خوشخبری صحابہ رضی اللہ عنہ کو پہنچی ہوگی. کتنے خوش ہوئے ہوں گے وہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیغام بھیجا ہے کہ اللہ نے ہمیں چن لیا. وما جعل، اور اللہ نے نہیں کیا علیکم تمہارے لیے فی الدین، اسلام میں من حرج، کوئی تنگی. اللہ نے اس شریعت میں کوئی تنگی نہیں رکھی، اس شریعت میں کوئی ایسی چیز نہیں رکھی جو تمہیں تنگ کرے. دین میں کچھ مشکل نہیں رکھی تمہارے لیے، آسانیاں پیدا کی ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا اور آپ نے کہا لوگوں میں آسانیوں کے لیے بھیجا گیا ہوں، میں سختیوں کے لیے نہیں بھیجا گیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ لوگ اگر روزہ نہیں رکھ سکتے فدیہ دے دیں، نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لیں. ہر طرح سے آسانی خدا نے اس میں دی ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے جو تمہیں رخصتیں دے دی ہیں ان پر عمل کرنا تمہارے لیے ضروری ہے. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا حضرت میں
بوڑھا یا بیمار ہو گیا ہوں، روزے کی طاقت میں نہیں رکھتا. تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اسے بتایا کہ اللہ کی دی ہوئی رخصتوں پہ عمل کرنا یہ ضروری ہے. اور مسند احمد میں ان کے الفاظ آتے ہیں کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہ یہ کہتا ہے کہ میں نے جو تمہیں اجازتیں اور رخصتیں دی ہیں ان پر بھی ایسے ہی عمل کرو جیسے میری ان چیزوں پر عمل کرتے ہو جو میں نے رخصت میں نہیں دی اجازت. اور مسند احمد میں آتی ہے ایک اور حدیث کہ ایک شخص نے آ کے کہا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ میں سفر میں روزے کی طاقت رکھتا ہوں، روزہ رکھ سکتا ہوں سفر میں. تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اللہ کی دی ہوئی رخصتوں کو قبول نہیں کرتا اس کو یہ جو میدان ہے یعنی عرفہ میں جو پہاڑ تم دیکھتے ہو اس کے برابر گناہ ہوگا. اسی لیے حنفی فقہا کہتے ہیں کہ سفر میں قصر واجب ہے، پوری نماز نہ پڑھے، سفر میں قصر کرے، اللہ نے جو اجازت دی ہوئی ہے اس سے فائدہ اٹھائے. اور اس میں بندگی کا اظہار بھی ہے، اللہ کے سامنے دلیر بننے والی بات چھوڑ دے. بندگی کا اظہار ہے، عاجزی کا کہ اللہ مجھے آسان چیزیں ہی چاہیے. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں تھے اور سخت گرمی، اور ہم ایک جگہ ٹھہرے اور ایک آدمی جا کر درخت کے نیچے لیٹ گیا اور باقی لوگ اس کی تیمارداری کرنے لگے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا کہ ایک شخص جا کے درخت کے نیچے لیٹ گیا ہے تو آپ نے کہا کیا ہو گیا ہے اسے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول گرمی میں روزہ رکھا ہوا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں، منع کر دیا. اور آپ نے فرمایا اللہ نے جو تم کو رخصتیں دی ہیں ان کو قبول کرو، اللہ نے جو تمہارے لیے آسانیاں بنائی ہیں ان پہ عمل کرو. اسی لیے قرآن خود بھی بار بار بتاتا ہے کہ جو چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں اس میں جو سفر یا جو بھی گنجائش ہے اس پہ تم عمل کرو. اور اسی لیے وہ 3 صحابہ رضی اللہ عنہ جو چاہتے تھے کہ اپنی زندگی میں وہ کام کریں سختی کے، اور ایک نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھتا رہوں گا، اور دوسرے نے کہا میں ہمیشہ رات کو عبادت کروں گا، اور تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کی بات کو رد کر دیا. اور ان میں ایک سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے اور دوسرے عبداللہ بن عمر بن العاص تھے اور تیسرے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ تھے. ان سب نے یہ کوشش سوچا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میں رات کو سوتا بھی ہوں، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، روزہ رکھتا بھی ہوں، چھوڑ دیتا ہوں، اور میں نے نکاح کیے ہیں. اور آپ نے فرمایا انا اتقاکم من اللہ، اور میں تم سب میں خدا سے زیادہ ڈرنے والا ہوں. اخشاکم من اللہ، سب سے زیادہ مجھ پہ روب ہے اللہ کا، اس لیے یہ بات نہ کرو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتیں دی. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نماز پڑھاتے تھے لمبی، اور عشاء کی نماز میں وہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے تھے فرض میں 2.5 پارے. اور یہ صحابہ رضی اللہ عنہ سارا دن کرتے تھے کام کھیتوں میں اور آتے تھے نماز پڑھنے جب ان کے پیچھے. تو ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہا میں نہیں پڑھتا معاذ کے پیچھے نماز، ہو تو اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہیں نیند آنے لگتی ہے، ہم نے سونا بھی ہوتا ہے. دوسروں نے انہیں کہا کہ ارے یہ تو منافقوں والی بات ہے. تو انہوں نے کہا میں جاؤں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ضرور جا کر بات کروں گا. وہ گئے مسجد نبوی میں اور وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں نے کہا اللہ کے رسول معاذ اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہیں، اور میں نے جب بات کیا لوگوں سے لوگ میری بات کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ منافقوں کا جملہ ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں میں نے کبھی اتنے غصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا جتنا اس دن غصے میں دیکھا، اور آپ میرے ساتھ چلے تیز تیز اور معاذ رضی اللہ عنہ کی مسجد میں پہنچے تو وہ عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے اور انہوں نے سورہ بقرہ پوری پڑھی.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے یہاں تک کہ معاذ جب نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو شدید غصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو پکڑ لیا اور آپ نے فرمایا من اما منکم فلیخفف، تم نے جو نماز پڑھائے اسے چاہیے کہ ہلکی نماز پڑھائے. معاذ تم لوگوں کو نماز سے نفرت دلانے والے، فتان انت یا معاذ، اور معاذ تم لوگوں میں فتنہ مصیبت پیدا کرنے والے، معاذ تم لوگوں میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے، اور تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہارے پیچھے کمزور بھی ہوتے ہیں اور ضعیف بھی ہوتے ہیں اور بوڑھے بھی ہوتے ہیں اور کام کاج والے بھی ہوتے ہیں. معاذ رضی اللہ عنہ کہتے تھے یہ ڈانٹ پڑی مجھے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم نماز پڑھاؤ تو یہ سورہ علق اور اس سے ملتی جلتی صورتیں بس عشاء میں پڑھا کرو. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے معاذ رضی اللہ عنہ ہی سے اتنی محبت تھی کہ یہ ایک دن آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا. اور ابو داؤد میں آتا ہے ہاتھ ان کے کھردرے ہو گئے نا، کھیت میں کام کرتے تھے، سبزیاں وغیرہ لگاتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دونوں کھردرے ہاتھ چوم لیے اور آپ نے فرمایا یہ دونوں ہاتھ ایسے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے. اور یہ معاذ رضی اللہ عنہ ہی کا شرف ہے کہ وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ تنہائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ سے کہا انی لاحبک یا معاذ اللہ کی قسم تجھ سے محبت ہے. اور میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے بھی آپ سے محبت ہے. تو فرمایا معاذ جب بھی نماز پڑھا کرو میں تمہیں ایک نصیحت کروں. اور پھر مجھ سے فرمایا کہ جب بھی نماز پڑھا کرو آخر پہ نماز کے سلام سے پہلے یہ دعا مانگ دیا کرو کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ میری مدد کر اس بات پہ کہ میں آپ کا ذکر کرتا رہوں، آپ کا شکر ادا کرتا رہوں اور اللہ آپ کی عبادت اچھی طرح کرتا رہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت بھی تھی اسی لیے تو اتنی ڈانٹ بھی پڑ گئی. یہ آسانیاں ہیں اور آپ نے فرمایا لوگوں کو آسان باتیں بتاؤ اور ان پہ سختی نہ کرو. انہی معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی حکومت کے لیے جب بھیجا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ نے فرمایا معاذ لوگوں کو اللہ کی دین کی دعوت دینا اور جب وہ توحید اور رسالت اور ان چیزوں کو قبول کر لیں پھر انہیں نماز کا بتانا، پھر انہیں زکوٰۃ کا بتانا اور انہیں آسان چیزیں بتانا، سخت اور مشکل چیزیں نہ بتانا. ازرق ابن قیس کی روایت آتی ہے بخاری میں، وہ کہتے ہیں کہ ہم آواز ایک جگہ ہے وہاں دریا تھا اور اس کے کنارے پر نماز پڑھ رہے تھے اور دریا کیا پانی اس کا خشک ہوا تھا. تو حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ گھوڑی پر آئے اور اس گھوڑی کو چھوڑ دیا اور نماز پڑھنے لگے. تو گھوڑی بھاگنے لگی تو انہوں نے نماز چھوڑ کر گھوڑی کو پکڑا، اسے باندھا اور پھر آ کر نماز پڑھی. تو ایک شخص نے انہیں دیکھا اور کہنے لگا اس بڈھے کو دیکھو، نماز کو چھوڑ دیا اور گھوڑی کے پیچھے بھاگ کھڑا ہوا. یعنی اس نے اس چیز کو برا جانا. اس کا خیال تھا کہ بس بہت اچھی چیز یہ ہے کہ نماز پڑھتے رہیں چاہے وہ سب کچھ ختم ہو جائے، گھوڑی ان کی کہیں بھی بھاگ جائے. تو حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ نے اس جملے کو سن لیا اور انہوں نے کہا جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں الگ ہوا ہوں آج تک کسی نے میرے کسی کام پہ تنقید نہیں کی، کسی نے مجھے برا نہیں کہا، بس تم پہلے آدمی مجھے ملے ہو جس نے میرے فعل پر تنقید کی. اور انہوں نے کہا میرا گھر فلاں جگہ پہ ہے، مطراخ ایک جگہ ہوگی کوئی محلہ اس کا نام لیا. اور انہوں نے کہا اگر میں یہاں نماز پڑھتا رہتا اور یہ گھوڑی بھاگ جاتی تو میں اپنے گھر والوں تک نہیں پہنچ سکتا تھا. اور پھر انہوں نے جب کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں پھر لوگوں کو احساس ہوا یہ کتنی بڑی ہستی ہے، ہم نے یہ کیا کہہ دیا. اور انہوں نے کہا میں نے دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرتے تھے، آسان چیزوں کا حکم کرتے تھے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں مسجد نبوی میں آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا اور مجھے نہیں پتا تھا اتنی چیزوں کا.
اور انہیں پیشاب کی ضرورت پیش آئی اور وہ اٹھے اور مسجد نبوی ہی کے ایک حصے میں پیشاب کر دیا. اور صحابہ رضی اللہ عنہ گھور رہے ہیں تیز تیز نظروں سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، اپنے نہ اشارہ کرو، اسے فارغ ہونے دو. وہ کہتے ہیں جب میں فارغ ہوا تو لوگ مجھے عجیب عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے. میں نے کہا تمہاری ماں مرے، میں نے کیا ایسی کام کر دیا ہے، کیوں مجھے ایسے دیکھتے ہو؟ تو کہتے تھے ما زجرنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں ڈانٹا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ نہیں کہا. وہ اٹھے اور ایک پانی کا ڈول بھرا خود، اور جہاں میں نے پیشاب کیا تھا وہاں آ کے اس پہ پانی بہا دیا اور مجھ سے فرمایا کہ یہ ہماری عبادت کرنے کی، نماز پڑھنے کی جگہ ہے، تو ضرورت پیش آ جائے تو باہر جانا چاہیے، اس جگہ کو خراب نہیں کرنا چاہیے. بس اتنا سمجھا دیا. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کی وہ نرمی ہے جس کی وجہ سے لوگ جڑ گئے تھے، وگرنہ کوئی اور ہوتا تو وہاں خون بہہ جاتا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا. اس لیے اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ یہ دیکھو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات جو بیان کی نا، وہ اس سارے معاملے میں کنجی اور چابی اور کی ہے، ماسٹر کی جسے کہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اوپر سختی نہ کرنا. ابو داؤد میں آئی ہے یہ روایت. آپ نے فرمایا اپنے اوپر سختی نہ کرنا، یعنی سخت اور مشکل کاموں کی نظر نہ ماننے لگ جانا. اور تم سے پہلی امتیں اس لیے ہلاک ہو گئیں کہ انہوں نے اپنے اوپر سختی کی تھی، رہبانیت، جنگلوں میں جا کر رہنا، شادی نہ کرنا، اس طرح کی چیزیں. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب بھی اگر تم دیکھنا چاہو تو یہ کلیسا اور گرجے جو ہیں نا، یہ انہی لوگوں کی یادگاریں ہیں جو اب تک باقی ہیں. تو دین میں حد ہے. جب آدمی سختی کرنے لگتا ہے تو لوگ دین بھی چھوڑتے ہیں، خود بھی ڈوبتا ہے، دوسروں کو بھی ڈبو دیتا ہے. اس لیے سے معاذ رضی اللہ کو ڈانٹ پڑی کہ اتنی لمبی نماز. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اللہ نے تمہارے اس دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی. ملت ابیکم ابراہیم، اور تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ امت ہے. یعنی مطلب یہ زجاج رحمت اللہ علیہ نے اس پہ کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ ملت ابیکم ابراہیم دین ہے تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، یعنی اس پہ پیروی کرو، اس پہ چلو. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی تو تھے، اور ان سارے عربوں کے. تو اللہ نے گویا انہیں دعوت دی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم آؤ، یہ دین کوئی باہر کی چیز نہیں ہے، تمہارے آباء و اجداد کا بھی یہی دین تھا. ایسی خیال آ گیا. ابن قیم نے لکھا ہے اپنے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق، وہ کہتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جب بیٹھتے تھے تہجد میں اللہ سے دعا مانگتے تھے تو کئی بار یہ کہتے تھے کہ انا المقدی انا المقدی، میں بھکاری ہوں اور میں ہاتھ پھیلاتا ہوں آپ کے سامنے حاضر ہوں، قضا کانا بھی وجدی، اور میں کوئی نیا نہیں ہوں، میرے والد بھی ایسے ہی آپ سے مانگنے حاضر ہوتے تھے، میرے دادا بھی آپ کے در کے فقیر تھے. تو باپ دادا سے کبھی کبھی کوئی چیز ملتی ہے نا تو آدمی کو زیادہ رغبت ہو جاتی ہے. اللہ نے فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام جو تمہارے باپ تھے عربو، یہ انہی کا دین. هو سماکم المسلمین، اور اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا. اس امت کو اللہ نے کہا کہ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. بعض کا خیال یہ ہے کہ ہوا کی ضمیر لوٹ رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرف، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے یہ بھی تفسیر، لیکن اس سے زیادہ پسند نہیں کیا گیا. ابن کثیر نے لکھا ہے کہ میرے نزدیک زیادہ صحیح چیز یہ ہے کہ یہ مانا جائے کہ ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تم لوگوں کا نام فرما بردار رکھا. من قبل، اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے بھی تمہارا نام مسلمان تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسائی، یہودی، کسی بھی مذہب کے وہ لوگ جو مذہب وحی کی بنیاد پر قائم تھا اور ان کے عقیدے درست تھے، اللہ کی توحید کو مانتے تھے، رسالت کو، تقدیر کو، فرشتوں کو، قیامت کو،
جو عقیدے کی چیزیں ہیں، یہ لوگ کسی بھی نبی علیہ السلام کے پیروکار تھے، وہ سب اپنے اپنے دور کے مسلمان تھے۔ من قبل، اس قرآن سے پہلے بھی مسلمان تھے، وفی ھذا، اور اس قرآن میں بھی مسلمان ہیں، لیکون الرسول شہیدا علیکم، ہم نے اس لیے کیا ہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتانے والے ہوں تمہارے متعلق، وہ گواہی دیں قیامت میں کہ انہوں نے اس دین کو پہنچا دیا تھا۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار گواہی دیتے تھے، اسی لیے تو وہ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل آخری حج میں بار بار فرمایا کہ آپ نے کہا الا هل بلغت، تو میں دین پہنچا چکا ہوں، اور پھر لوگوں نے کہا آپ پہنچا چکے ہیں، تو آپ نے فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ اس کی گواہی دے، اے اللہ اس پہ گواہ ہے۔ اور اسی طرح وفات سے پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف چند گھنٹے رہ گئے تھے اور فرمایا اس پردے کو ہٹاؤ، پردہ جب ہٹایا گیا تو صحابہ رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ پڑھا رہے تھے، اور آپ نے انہیں دیکھا اور خوش ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ اس پہ گواہ ہے، اے اللہ اس پہ گواہ ہے، تیرا دین میں نے ان تک پہنچا دیا۔ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اے مسلمانوں تم دنیا پر گواہ ہو، ساری انسانیت پہ، یعنی اللہ کے دین کو تم انسانوں تک پہنچاؤ۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری آ گئی کہ یہ اللہ کے دین کو دنیا تک پہنچائیں، یعنی جن تک پیغام نہیں پہنچا وہاں تک پہنچائیں، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے کام کے ذریعے۔ اور اب اللہ نے دنیا بھر میں تبلیغ کا اتنا بڑا موقع دے دیا ہے، اتنی بڑی چیز اللہ نے دے دی ہے، سبحان اللہ، اس سے پہلے دنیا میں کبھی ایسے نہیں ہوا۔ اللہ تعالی نے اب تو یہ انٹرنیٹ کی سہولت دے دی، پوری دنیا میں تبلیغ کا کام ہو سکتا ہے، پوری دنیا میں اللہ کے دین کی دعوت دی جا سکتی ہے، اتنی بڑی چیز اللہ تعالیٰ نے اب دے دی ہے ہم مسلمانوں کو بھی اور ساری دنیا کو، کہ اس کے ذریعے خدا کا دین، خدا کا پیغام کافروں تک پہنچائے، ان امتوں تک پہنچائے جن امتوں تک اللہ کا دین نہیں پہنچا۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، بس کیا کرو، قائم کرو نماز کو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہو، یہ پہلے بھی بات گزر چکی۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کی توحید کو مضبوطی سے اس پہ قائم رہو، خدا کی توحید پر عمل کرتے رہو، خدا کی توحید پر اپنے آپ کو جمائے رکھو۔ هُوَ مَوْلَاكُمْ، اور اللہ تعالی کیا ہے؟ وہ تمہارا مولا ہے، وہ تمہارا آقا ہے، وہ تمہارا صاحب ہے، وہ تمہارا حقیقی مالک ہے۔ تو جتنا اللہ کی توحید پر قائم رہو گے، جتنا اس کی وحدانیت، اس کے قائل رہو گے، وہ تمہارا خیال رکھے گا۔ اس لیے کہ ہر کوئی خیال رکھتا ہے اپنے نوکروں کا، تو اللہ اپنے غلاموں کو چھوڑ دے گا۔ اور اسی سے ملتی جلتی بات وہ ہے جو حضرت عبد المطلب نے کہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے۔ اس صدی میں جتنے لوگ پیدا ہوئے تھے، عبد المطلب ان سب میں نمایاں افراد میں تھے، بڑی شخصیت تھی وہ، لوگ ان کے حالات نہیں جانتے، اگر ان کے حالات تفصیل سے لوگ پڑھتے تو انہیں پتا چلتا کہ عبد المطلب کتنے پائے کے آدمی تھے۔ زمزم کہیں نہیں ملتا تھا، کنواں ختم ہو گیا تھا، لوگ بھول گئے تھے، اور یہ زمزم عبد المطلب نے شروع کیا ہے، انہوں نے کھودا، اور عبد المطلب تھے جنہوں نے دنیا کو یہ چیز دی، اتنی بڑی چیز تھی۔ اور عبد المطلب نے خدا کے گھر کی تعمیر کی، اور عبد المطلب نے تجارت کو عام کیا، اور عبد المطلب نے کیا کچھ نہیں کیا، اتنے بڑے بڑے کام انہوں نے کیے ہیں۔ اور جب یہ آئے ہاتھی والے گرانے کے لیے بیت اللہ کو، تو وہ گئے ملنے، وہ گئے کیا تھے؟ اپنے اونٹ لینے۔ تو ابراہا بڑا حیران ہوا، اس نے کہا میں نے تو آپ کے متعلق بہت کچھ سنا تھا، اور ابراہا کے ہاتھیوں کا جو محکمہ تھا، جو ہاتھی آئے تھے ان کا جو ہیڈ تھا وہ عبد المطلب کا پرانا دوست تھا۔ تو جب بات ہوئی تو اس نے کہا کہ کیسے آئے عبد المطلب؟ تو انہوں نے کہا میرے اونٹ آپ کے فوجی لے آئے ہیں، 200 اونٹ واپس لینے آیا ہوں۔
انہوں نے کہا آپ ابراہ سے بات کر لیں، اور اس نے جا کے کہا کہ وہ سردار ہیں مکہ مکرمہ کے بہت بڑے، اور وہ آئے ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب نے جب بات شروع کی تو اس نے کہا میں تمہیں بڑا عقل مند سمجھتا تھا، تمہاری بڑی تعریف سنی تھی، اور جس گھر کی وجہ سے عزت قائم ہے اس کی بات نہیں کرتے اور اونٹوں کی بات کرتے ہو۔ انہوں نے کہا انا صاحب الابل، اونٹ میرے ہیں اس لیے میں آیا ہوں، وَإِنَّ لِلْبَيْتِ رَبًّا سَيَحْمِيهِ، اس گھر کا بھی کوئی پروردگار ہے، وہ خود ہی اس کی حفاظت کر لے۔ اور اسی لیے وہ بیت اللہ میں آئے اور انہوں نے کہا پروردگار ہر کوئی اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے اور اپنے بال بچوں کو بچاتا ہے، میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ ہم میں ان کے مقابلے کی طاقت نہیں ہے، تو بھی ہماری بھی حفاظت کر اور اپنے گھر کو آج تو بچا لے۔ اللہ نے فرمایا ہوا مولاکم، اللہ کی ذات ہے لوگو جو تمہارا حقیقی مالک ہے، فنعم المولا، سو کیا ہی اچھا کارساز ہے، کیا ہی اچھا کام بنانے والا ہے، ایسے کام بنا دیتا ہے کہ لوگ سارے سمجھتے ہیں کام نہیں ہوگا اور اللہ کر دیتا ہے، لوگ سارے مخالفت میں ہوتے ہیں اور اللہ موافق کی ہوا چلا دیتا ہے، اسباب وسائل اور ذرائع بظاہر سارے کے سارے الٹے رخ پہ جا رہے ہوتے ہیں اور اللہ انہیں سیدھے رخ پہ لے آتا ہے۔ فنعم المولا، کیا ہی اچھا کارساز ہے، ونعم النصیر، اور کیا ہی اچھا مدد کرنے والا ہے، یعنی اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے اور ایسے مدد کرتا ہے کہ دنیا میں کوئی آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے وہ کل اللہ کا ایک نام گزرا نا لطیف، کہ چھپی ہوئی مدد آ جاتی ہے اللہ کی، اور اللہ اپنی مخلوق کو ان مصائب اور تکالیف سے نجات دے دیتا ہے جس میں کہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔